الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیو، ہم نے رمضان مبارک گزارا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی، اللہ نے ہم سب کو نعمت دی کہ رمضان کے آخر تک ہم نے اس کا اختتام بھی پایا. اور اس میں جس نے اپنے حساب سے یعنی لوگوں نے محنت کی، کسی نے زیادہ کسی نے کم، اللہ تعالیٰ ان جو حقیر محنتیں ان کو قبول فرمائیں. رمضان میں کیسا اہتمام کیا، اطاعت اور تقویٰ کا ایک ماحول نظر آتا ہے، دینداری کا ماحول نظر آتا ہے. اب رمضان مبارک اپنے سارے جو فضائل سمیٹے ہوئے وہ ختم ہو گیا. آدھا شوال بھی یعنی گزر گیا، لیکن رمضان کے بعد یہ پہلی دفعہ ایک یعنی آپس میں ہم بیٹھے ہیں. تو اس موقع پہ ہم اللہ کی توفیق سے اس پہ یاد دہانی آج ایک دوسرے کو کروانے کی کوشش کریں کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان کے حوالے سے جب رمضان ختم ہو گیا تو کس طرح سے بعد والا وقت کیسے گزارنا چاہیے. رمضان مبارک میں جو ہم نے یعنی تقویٰ، اطاعت اور اس طرح کے جو کام دینداری اختیار کرنے کی کوشش کی، یہ صرف رمضانی تو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سارا سال اس کو جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو شروع میں پڑھی، اس میں ہمیں ایک مقصد دیا جو ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد، الا لیعبدون. تو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد ہمیں دیا، یہ ہمارا مقصد چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں. تو اللہ کے نے دیا ہے مقصد، اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت میں زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کرنا. زندگی کا مقصد یہی ہے ہمارا. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مقصد ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. کام ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن مقصد اوجھل نہیں ہونا چاہیے. رمضان ختم ہو تو مقصد پھر بھی تبدیل نہیں ہوا. الا لیعبدون جو ہے جو مقصد، وہ خاص رمضان کے ساتھ تو نہیں ہے خاص. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت ہمارے وجود کا مقصد ہے. یہ مقصد رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ مقصد تو ہماری ساری زندگی کا مقصد ہے. ہر وقت 24 گھنٹے سارا سال یہ مقصد سامنے رہنا چاہیے. تو یہ جو مقصد ہے اس میں تبدیلی انسان نہیں کر سکتا. دنیاوی جو مقاصد ہیں اس میں کر سکتا ہے. ایک بندہ سوچتا ہے اپنے بچے کے سوچتے ہیں فلاں فیلڈ میں اس کو ڈالیں گے، انجینئر بنائیں گے، پھر بعد میں فیصلہ تبدیل کر لیتے کہ نہیں انجینئرنگ ڈاکٹر بنے گا، یا الٹا یا مثلا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کا ہم سوچتے ہیں، بعد میں نہیں اس کے حالات اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہم تبدیل کر کے اپنا جو یعنی اس میں جو مقصد ہے دنیاوی مقصد، اس کو تبدیل کر کے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے فلانا بزنس کرنا ہے. اس طرح بہت سے چیزیں مراحل ایسے آتے ہیں جس میں ایک خاص چیز کو اس دنیا میں مقصد بناتے ہیں، پھر اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. انسان کو جس چیز میں فائدہ نظر آئے، اگر پہلے اس نے کچھ اور پلان کیا تھا جس میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، تبدیل کر کے دوسری چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں. تو دنیاوی مقاصد تبدیل ہو سکتے ہیں، کرتے رہنے چاہیے اگر دوسرے میں فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن دینی مقصد جو آخرت سے منسلک، جو اللہ نے بتا دیا، جو بڑا مقصد اس دنیا میں آنے کا جو مقصد، وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو عبادت، اللہ کی عبادت، بندگی، اس پہ قائم رہنا، گامزن رہنا، یہ تو یعنی ساری زندگی ہمارا یہی مقصد جاری رہنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے. کھانا پینا ضروریات ہیں، ہماری لازمی چیزیں ہیں، لیکن مقصد اور ہے. انسان اپنی ضرورت کو مقصد کے لیے قربان کر سکتا ہے، لیکن مقصد کو ضرورت کے لیے نہیں قربان کرے گا. اگر عقل مند انسان ہے تو اپنی ضرورت کو مقصد کے لیے قربان کر سکتا ہے. ایک بندے نے ٹرین پکڑنی ہے، فلاں جگہ جانا ہے دوسرے شہر.
اب ایک گھر سے وہ نکلتا ہے، ناشتہ اس نے پلان کیا کہ ابھی نہیں، اسٹیشن پہ جا کے ناشتہ کریں. رستے میں ٹریفک جام، اس کو دیر لگ گئی. اب وہاں پہنچا ہے، ناشتہ اس کی ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، ناشتہ کرنا ہے اس نے، لیکن ادھر سے گھنٹی بجتی ہے، ٹرین چلنے لگی ہے. اب وہ کیا کہے گا کہ نہیں، میرا مقصد کھانا کھانا، تو ٹرین چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کرے. اس کا ابھی مقصد اصل میں ٹرین پہ سفر کرنا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، یہ اس کی ایک ضرورت ہے. اس کو اس کے لیے قربان کر دے گا کہ بھی یہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں یہ ضرورت اس وقت اس کا جو حصول ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے، جو ناشتہ کرنا یعنی کھانا پینا ایک بنیادی چیز، تو اس کو چھوڑ دے گا کہ کوئی نہیں، روز کھاتے ہیں، آج نہیں کھائیں گے، لیکن مقصد ہمارا فوت نہ ہونے کا، اس کو وہ اصلی یعنی ہمارا نصب العین وہ ہو، ہماری نگاہ اس پہ، تو وہ اس کو چھوڑے گا، ٹرین پکڑے گا. تو اس طریقے سے یہ ساری ضروریات جو ہیں، یعنی جو کھانا پینا ایسا دیگر ساری جو دنیاوی چیزیں ضروریات ہیں، زندگی کا مقصد نہیں ہے. مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب ان چیزوں کو، جو ضروریات، ان کو ہم مقصد بنا لیتے ہیں. تو مقصد ہمارا جو الا لیعبدون، عبادت مقصد وہی ہے. قربان کس کو کس کے لیے کرنا ہے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. قربان جو ہے جہاں پہ ضرورت پڑے، ٹکراؤ آ رہا ہو، تو ضروریات کو مقصد کے لیے قربان کرنا، نہ کہ مقصد کو، اللہ کی عبادت کو اپنی ضروریات کے لیے قربان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تو یعنی خالق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ہم نے، اگر خالق کو راضی کرنا مقصد ہے، مخلوق کو راضی کرنا اچھا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا اچھی بات ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن مقصد ہمارا خالق کو راضی کرنا. تو جہاں پہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا پڑے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہمارا مقصد بڑا خالق کو راضی کرنا، اس کے اندر رہتے ہوئے مخلوقات یعنی دوسرے انسان جہاں تک راضی ہو سکیں اچھی بات ہے، لیکن اس مقصد کو فوت کر کے پھر کہیں کہ دیکھو لوگ ہمارے سے کتنے خوش ہیں، خالق وہ ناراض بھی ہو جائے تو کوئی نہیں. یہ ایک عقل مند یعنی ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو بات یہ کہ مقصد ہمارا واضح ہونا چاہیے، اور وہ مقصد رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ ایک ہی مقصد ہے. اور کس چیز کو کس کے لیے قربان کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے ایک مسلمان کے ہاں نہیں ہونی چاہیے. صورتحال کیا ہے اس وقت؟ افسوس کے ساتھ بہت سے یعنی حتیٰ کہ بہت سے وہ لوگ بھی جو کہنے والے بھی، درس والے بھی، ممبر پہ چڑھنے والے بھی، ان کا حال یہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ان حال یہ نظر آتا ہے کہ رمضان مبارک میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مقصد ہے نا، الا لیعبدون، اللہ کی خالص بندگی، اطاعت، عبادت سے مراد جیسے ہم جانتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور یعنی خاص جو شاعر ہیں ان کا اہتمام کر لیے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں صرف میری بندگی کریں، یعنی کہ کلی طور پہ میری اطاعت میں آ جائیں. تو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، جس سے اللہ نے منع کیا رکنا ہے، تو وسیع معنی میں یہاں عبادت مراد ہے. تو رمضان مبارک میں یہ ایک بڑی تعداد ایسے نظر آتی ہے کہ وہ اس مقصد کو رمضان تک لمٹ کر لیتے، اسی تک اس کو محدود کر لیتے. رمضان آتا ہے تو بہت محنت ہو رہی ہے اللہ کا، حتیٰ ایک تو عبادات میں، اس کے علاوہ بھی کوئی غلط نافرمانی کرنی ہے، نہیں یہ نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. رمضان ہے، دھیان کرو. لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہوا، ابھی اس کو کچھ وقت نہیں گزرا، عید کا دن آتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کدھر گئی ساری چیزیں، جو تقویٰ اور یہ وہ، اور یعنی وہ سب اس کے ساتھ ہی رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی سب نظر آتے ختم ہو جاتے. تو انہوں نے تو الا لیعبدون کو اس تک محدود کر دیا، رمضان تک بس اس کو رکھ لیا. تو اصل میں اللہ نے کیا اس کو مقصد ہمیں صرف رمضان کا مقصد بتایا، بلکہ پوری زندگی کا مقصد ہے. یعنی ایسے لوگ جو کہ رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، وہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو یعنی جو فجر کی نماز، عید کی فجر کی نماز ہے، اس میں آپ حاضری دیکھیں ایک دم کتنی گھٹ جاتی ہے رمضان ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، رب تو ہمارے وہی ہیں سایہ ہر وقت ہی. عید کی نماز میں بہت رش ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے اذان اقامت بھی نہیں ہوتی. یعنی جو
5 وقت جس کے لیے اذان ہوتی ہے، 5 نمازیں، اس میں وہ نظر کم آتے ہیں، لیکن جس کے لیے اذان نہیں ہوتی اس کا بس وقت بتایا جاتا ہے، اس میں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگ اس سے آگے نہیں، ہر جمعے کو بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اس طرح مختلف لوگوں نے اپنے اپنے لیول بنائے ہوتے ہیں. وہ جو رمضان میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نیکی کاموں میں اتنا دوڑ دھوپ جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے جو دینداری ہے اس کو رمضان تک محدود کر لیا. یہ اصل میں بے دینی ہے، یہ دین کا تعلیم نہیں ہے کہ آپ نے دینداری اختیار کرنی ہے بس رمضان میں. رمضان تو تربیت دے رہے کہ ساری زندگی دیندار بن کے رہو، عبادت میں تمہاری کیسے گزرے گی. تقویٰ دل میں آ جائے تو وہ تقویٰ کا جو اثر ہے ساری زندگی میں نظر آنا چاہیے. یہ تو نہیں اسلام کہہ رہا کہ تم نے رمضان میں میری عبادت کرنی ہے، رمضان میں حرام کام سے بچنا ہے. رمضان گزرا اس کے بعد ختم سب چیزیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے. اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. وَوَصَّىٰ ابراہیم بنیہ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ تمہیں موت نہ آئے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو موت کب آنی ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. مقصد کیا ہے کہ ہر وقت تم نے تقوی کے ساتھ ہی رہنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون، صحیح مسلمان بن کے رہنا، کیونکہ موت کا کسی کو نہیں پتا. ایسے ہی ایک آدمی آپ کو یعنی گھر کا بڑا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں مثلا شام 4 بجے کے بعد کسی وقت بھی آ جاؤں گا، آ کے ہم نے چلنا ہے، فوراً چلنا ہے، تم لوگوں نے تیار رہنا ہے. اب اس کے آنے کا انتظار، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر 4:30 کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب نے تیار رہنا ہے. ہو سکتا ہے 4 بجے آ جائے، 5 آئے، 6 آئے، لیکن اس نے کہہ دیا ہر کوئی تیار ہوگا، آ کے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ بھی مرنا نہیں ہے سوائے کہ تم مسلمان ہو. تو تم نے ہر وقت صحیح مسلمان ہو کر ہی زندگی گزارنی ہے. کسی وقت بھی تمہیں موت آئے گی، تم نے نہیں مرنا ہے. آپ غور کریں الفاظ سے، دیکھو لا تموتن، تم نے ہرگز نہیں مرنا سوائے اس کے کہ وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو، صحیح مسلمان ہو کے مرنا ہے. لہٰذا ہر وقت جو ہے وہ سچا مسلمان بن کے رہنا، اس کی یہاں پر اس کا حکم دیا گیا. موت کا فرشتہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. رمضان میں تقویٰ کا لبادہ اوڑھ لیں. لباس ایسے لگتا ہے کئی دفعہ گاؤن یا جو بھی، رمضان آیا ایک وہ لباس پہن لیا، دینداری کا لباس. جیسے رمضان ختم اتار دیا، اب کب پہنیں گے؟ اگلے یکم رمضان کو، اگلے سال. درمیان میں ایک اور ہی 180 ڈگری پہ زندگی. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ بات یعنی اصل میں سمجھانے کے لیے، اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو، لیکن نظر ہی آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس طرح کا حال ہے. رمضان ختم ہوتا ہے ایک اور دنیا لگتا ہے ان کی، ایک اور یعنی طریقہ، جیسا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب نہیں رہے، اب اس کی اطاعت جو ہے وہ لازمی نہیں رہی. اگلے رمضان میں پھر دوبارہ سے وہ پھر لبادہ وہ اسی طرح کا اوڑھ لیتے ہیں. تو یہ دینداری نہیں تو بے دینی ہے اصل میں. رمضان سے ہم نے جو اسباق حاصل کیے ہیں اس میں سے چند ایک اسباق، جیسا وقت جتنی کی اجازت ہوئی وقت کی، تو ذکر کرتے ہیں کہ جن کی ہم نے رمضان کے بعد بھی حفاظت کرنی ہے. کچھ کا تو یعنی ایک ضمنی بات تو پہلے بھی ہو چکی. ایک اہم سبق جو رمضان میں ہمیں ملتا ہے وہ وقت کی قدر ہے. رمضان جب گزر جاتا ہے آدمی کہتا ہے کہ میں نے رمضان میں یہ کوتاہی کی، رمضان میں وقت میں نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس کو ایک حسرت ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان نے بھی، جیسے رمضان ختم ہو گیا، آیا تھا ختم ہو گیا، اسی طرح انسان بھی بہت جلدی یعنی کل یا سال بعد یا تھوڑی ہی مہلت ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہم بھی ختم ہوئے. تو وقت کی جو قدر ہے یہ رمضان سے ایک فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ جس طرح رمضان کے ختم ہونے پر ایک حسرت انسان کرنے لگتا ہے، کاش کے فائدہ اور زیادہ اٹھا لیا ہوتا. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی بیکار اپنا ٹائم رمضان میں گزارتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ محنت کرتے ہیں لیکن
وہ بعد میں یہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے زیادہ کر سکتے تھے محنت، کاش کا اور اچھا استعمال کر دیا ہوتا. اسی طرح میرے بھائیوں انسان جب آنکھیں بند ہوں گی تو جو اللہ کے باغی لوگ ہوں گے کافر، وہ کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. وہ آگ میں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے رب ہمیں اس سے آگ سے نکال دیں. اخرجنا ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا، ہم نیک کام کریں اس کے علاوہ جو کچھ ہم کرتے تھے. پہلے ہم غلط کام کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کے ہم نیک کام کریں گے، یا یہ کہ جو ہم نے کام نیک نہیں کیا وہ بھی کام نیک کریں گے. تو اس وقت وہ یہ یعنی حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، لیکن اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا. اور بلکہ رمضان کے بعد تو اگر آدمی اس طرح کی حسرت ہو تو پھر بھی اس کا تدارک کا کچھ نہ کچھ موقع ہوتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، ممکن ہے اگلا رمضان بھی اس کو نصیب ہو. لیکن زندگی اگر ایسی گزر گئی اور آخرت میں ایسی حسرت ہو پھر تو دوبارہ موقع کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اہل جہنم کی پکار کا اس وقت ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم. یقین ہر انسان بڑے خسارے میں سوائے ان کے جنہوں نے اس وقت کو، اس ٹائم کو صحیح طرح استعمال کیا، سوائے اس کے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی تلقین کی اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی. تو وہ لوگ جو کہ خود بھی ایمان لائے، اپنا ایمان مضبوط کیا اور ساتھ ساتھ عمل بھی کیا، صحیح عمل کیا، اور دوسروں کو معاشرے کی اصلاح کا بھی انہوں نے کام کیا، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی بھرپور جد و جہد کی. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو ان کاموں میں استعمال کیا، وہ کامیاب ہیں. باقی تو پھر خسارے ہی خسارے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں. ایک صحت اور دوسرا فراغت. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر نہیں کرتے، بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے، اس میں دھوکے میں، گھاٹے میں. تو ہم کہیں ان میں سے نہ ہو جائیں. ایک صحت اور ایک فراغت. انسان کے بعد جب یعنی فراغت ہو اس کو پھر وہ فضول کاموں میں صرف کر دے، یا جب صحت ہے، چاق و چوبند ہے، جوانی گزر رہی ہے، تو اس وقت وہ اور سے اور دنیا کی دوڑ اور یعنی ایسے کاموں میں جو کہ کہیں کم اہم ہے ان میں لگا دے، پھر حتیٰ کہ وہ اس کی توانائی ختم ہو جائے یا صحت اس کی جواب دے جائے، تو پھر وہ کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا جو کہ پہلے کر سکتا تھا. یہ دو جو نعمتیں ہیں ان کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے. ہم نے ان کی قدر کرنی ہے. وقت کی قدر رمضان سے سیکھنے کی، یعنی ایک سبق اس کا حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو ہم منظم کریں، صحیح مقصد کے لیے گزاریں، نیکی کے کام کیسے ہم نے اس میں کرنے، ترتیب دیں اس میں. دوسرا اور بہت ایک بڑا جو سبق رمضان سے حاصل کرنے کا ہے وہ عبادات کا اہتمام ہے. رمضان میں کیا کچھ ہم کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک طرف روزہ، پھر تراویح ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، دعا استغفار ہوتا ہے، اسی طرح دیگر نیک کاموں، عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو عبادات ہیں، دوسرے کام بھی یقیناً ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو یعنی مقصد ہے بیان کرنے کا کہ عبادات میں خوب کوشش کی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں. اب جب رمضان گزر گیا اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں الیقین آ جائے. حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الیقین سے مراد اس آیت میں موت ہے، یعنی وہ آ جائے جو کہ یقینی بات ہے، حتمی چیز ہے. موت کو یہاں الیقین کہا گیا. تو اللہ نے حکم دیا عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. موت سے پہلے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بس اب عبادت بہت ہوگی. تم نے عبادت کرتے رہنا ہے جتنے بھی تمہاری عمر گزر جائے حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. تو بعض اوقات انسان بدعمالی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، غلط کام چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو.
ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے فلاں اتنے عمرہ کیے، اتنے حج کیے، یہ میں اس وقت بھی محفلوں میں جاتا تھا، کوئی قرآن پڑھتا تھا، فلاں فلاں کام کرتا تھا. تو اپنے جو پچھلے نیک اعمال ہیں ان کو حجت بنا کے، ان کو بہانہ یعنی اس وقت بنا کے، تو وہ پھر آئندہ اپنی بدعمالیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. اس وقت مجھے نہ کہو، مجھے پتہ ہے میں تو اتنے پرانے، اگر تم پہلے کرتے رہے ہو تو اس کا یہ کہاں سے اس سے جواز نکلا ہے کہ اب تم غلط کام کرنے لگ جاؤ، اللہ کی اطاعت جو چھوڑ دو. اللہ نے تو حکم دیا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے تم نے اس پہ جمے رہنا. نیکیاں، قرآن کریم یہ جو نیکی کے کام کرنا ہے، اس سے ظاہر روحانی غذا ہے، روح کو تقویت اس سے ملتی ہے. قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے صرف نیکیاں نہیں ملتی، نیکیاں تو ملتی ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں. اس کے علاوہ ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس طرح بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. آپ غور کریں کہ رمضان میں یہ جو کام نیکی کے ہم کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اس کی کیسی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، کیسے دل کو سکون ملتا ہے. اتنی لمبی تراویح پڑھتے ہیں یا تلاوت بیٹھ کے کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، یعنی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. اب یہ جو سکون ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو سارا سال محروم کیوں رکھیں؟ کیا عقل مندی نہیں کہ اگر ہمیں اس وقت سکون ملا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے، تو ہم یہ جو عبادات ہیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، وہ سکون ہمیں تب بھی ملے گا. تلاوت کسی بھی دن کریں، آپ نمازیں نوافل پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، سب چیزیں، ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اپنی بے چینیوں کا حل یہی چیزوں میں تلاش کرنا، اللہ کے ذکر سے ہی اصل میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آج کل یہ جو موبائل فون اس طرح کی جو چیزیں ہیں، انہوں نے ان عبادات کی جگہ یعنی بہت زیادہ بہت برے طریقے سے لے لی ہیں. جو انسان کے پاس وقت ہوتا ہے وہ ادھر ادھر خام خواہ کی چیزیں دیکھنے لگ جاتا ہے، سننے لگ جاتا ہے، کیونکہ اتنے آسان ایکسیس ہو گئی ہے. ضروری نہیں کہ حرام چیزیں سنتا ہو، لیکن وہ چیزیں بھی جو کہ مباح ہیں، ضرورت سے بڑھ جائیں تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. یعنی اب ذکر کا تو کوئی وقت ہی نہیں رہا. انسان پہلے کہیں ویٹ کر رہے ہیں، اور بہت سے مرحلے ایسے اوقات آتے ہیں انتظار کرنے، یعنی زندگی میں آپ بہت دفعہ انتظار کرنے کے اوقات آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، پہلے انتظار کرنے کا ایک اس کو گزارنے کے ان لمحات کو ایک طریقہ تھا، اچھا کہ آپ استغفار کرنے لگ جائیں، درود پڑھیں، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی ذکر کریں. اب کیا ہے، بندے کو 2 منٹ بھی ہوتے ہیں فارغ، تو یہ نہیں کہ اس کو خاص ایمرجنسی آ گئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اسے موبائل نکالنا ہے، کیونکہ بے شمار چیزیں، لامتناہی چیزیں، یعنی ان لمیٹڈ چیزیں اس پہ اویلیبل ہیں. آپ براؤز کرتے جائیں، سنتے جائیں، جو مرضی دنیا جہان کی چیزیں. آپ ذکر کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ختم ہو گیا. یعنی ہمارے ذکر کو روکنے والی بہت بڑی چیز یہ بن گئی. جو ایک معمول رہنا چاہیے تھا، ایک تو وہ ہے نا جو آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم لگاتے ہیں، وہ بھی موبائل نے اس کو بھی کھا لیا. یعنی نماز ختم ہوئی، اس سے پہلے کہ نماز کا اذکار پڑھیں، سب سے پہلے موبائل اس سے پہلے نکل آتا ہے. اسے پتہ نہیں کون سی یعنی دھماکہ ہو جانا ہے، کون سی ایسے ایمرجنسی ہے، صرف ایک عادت ہے، اور کیا اس میں کیا اتنی اس میں آفت آئی ہوتی. تو ایک تو وہ ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس طرح کے اوقات جو ان پلانڈ ہوتے ہیں، ہمیں انتظار کے لمحات بہت جگہوں پہ ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس نے کھا لیے. اللہ کا ذکر ہماری زندگیوں سے بہت کم ہو گیا. پہلے جو یعنی سپارہ اور 2 سپارے مثلا قرآن پڑھنے کا بہت سا وقت، ایک وہ وقت ہے جو آپ فارغ ہو کے سب کاموں سے لگاتے ہیں، اور ایک وہ وقت جو کہ یعنی آپ ہر وقت کوئی بھی لمحہ ملتا ہے، کچھ بھی انتظار کا ٹائم ملتا ہے، وہ آپ اس میں صرف کرتے ہیں. تو اب وہ جو ہے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اس کا تو بہت مشکل ہے، ٹائم ہی کوئی نہیں. ٹائم کہاں جاتا ہے؟ بہت سی اور بھی جگہیں ہوں گی، لیکن ایک بڑی وجہ یہ موبائل فون ہے جو کہ ہر وقت یعنی ایکسیسیبل ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹائم جو ہے کھایا جاتا ہے. تو یہ حلاوت جو ہمیں رمضان میں نصیب ہوتی ہے، اس حلاوت کو بعد میں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ان چیزوں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہ چیزیں بہت بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثیر بہت زیادہ.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کی کوئی حد لگائی گئی ہے. یہ کام اتنی دفعہ کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے. ذکر ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا بغیر کسی لمٹ کے، ذکرن کثیرن، بس جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. تو وہ ذکر رمضان کے بعد کدھر جاتا ہے ہماری زندگی میں؟ آپ غور کریں کتنی دفعہ ہم پورے دن میں مثلا استغفار پڑھتے ہیں، کوئی ذکر اذکار، کوئی مطلق ذکر جو ہے وہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، بہت کم. نہیں، کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ عام دنوں میں بھی عشاء پڑھ کے یا سونے سے پہلے کا وقت متعین ہو کہ ہاں جی پورا دن کافی ہم نے ادھر ادھر دوسری انسانوں کے ساتھ وقت گزار لیا، اب ہم ہر چیز بند کر کے اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے وقت لگائیں گے. آدھا گھنٹہ مثلا ہم صرف قرآن پڑھنے کے لیے ایک مختص کر لیں جس میں کوئی اور چیز ہمیں یعنی توجہ ہٹانے والی نہ ہو. کیا یہ ممکن نہیں ہے زندگی میں لے کر آنا؟ یا کوئی اور وقت کسی اور کو سوٹ کرتا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جن سے کہ دلوں کو اطمینان نصیب ہوا رمضان میں، اللہ کرے ہوا ہو، اور جو سکون ملا، تو ان کو بعد میں آپ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف توجہ کی ضرورت ہے، جاری رکھنا لازمی ہے ان کو. اور بعد میں اسی طرح ہی ان سے سارا سال جو یہ کام کرتے ہیں اسی طرح سکون ملتا ہے جیسے رمضان. قیام لیل جو رمضان میں شروع کیا، تراویح شروع کی، جیسے عید کی رات آئی بالکل غائب ہو جائے ہماری زندگیوں سے، یہ تو مناسب نہیں ہے. اپنے آپ کی تربیت ہم نے کی، روز 8 رکھتے ہیں 3 وتر، یا جیسے کوئی اور یعنی اگر کوئی اس سے کم بھی پڑتا ہے تو ہم پوری تراویح شروع سے آخر تک پابندی کے ساتھ 29-30 دن پڑھتے ہیں. اب رمضان ختم ہوا تو ٹھیک ہے، رمضان جیسی عبادت بالکل ویسی تو نہیں باقی سال ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو باقی رہے نا. کچھ نہ کچھ آپ رات کے آخری تہائی میں کریں، بہترین وقت ہے. نہیں تو سونے سے پہلے اپنی نماز رات کی پڑھ لیں، نہیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، جو وقت آپ کو یعنی سوٹ کرتا ہے. لیکن کوئی 4 رکھتے ہیں پڑھ لیں، کوئی 6-8 رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اپنا معمول رکھیں. تو رات کی نماز اسی طرح اس وقت جو تلاوت کرنا ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، تو یہ چیزیں میرے بھائیو جاری رکھنی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں. ابھی رمضان گزرا، اس سے 2 ہفتے ہیں، اگر ہم نے رمضان کے بعد ان سے تعلق کچھ یعنی ختم بھی کر لیا یا کم کر لیا، ابھی سے اپنے آپ کو محاسبہ کریں، دوبارہ جما لیں ان چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قیام لیل کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، استغفار کرنے ہیں، تاکہ اس سے یعنی ابھی جتنی جلدی اس کی طرف پلٹیں گے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ اس سے نہیں آسان ہوگا. سارا سال ان کو جاری رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی حدیث ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو فرمایا، یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. اے عبداللہ تم فلانے بندے کی طرح نہ ہو جانا، قیام لیل کیا کرتا تھا پھر اس نے قیام لیل چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام کس بات پہ ان کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نفلی چیز پہ. یہاں تو فرض بھی رمضان ختم ہوتا ہے، بہت سے لوگ نمازوں کو بھی خیر بات کہہ دیتے ہیں، یہ ٹائم پہ پڑھی نہ پڑھی، آدھی پڑھ لی نہ. تو یہ تو نفل ایک بندہ جو نفل پہلے رات کو قیام لیل کرتا تھا پھر نہیں کرتا، نبی علیہ وسلم ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ تم فلانے بندے کے نہ دینا، قیام لیل کرتا تھا قیام لیل چھوڑ دیا اس نے، تو تم ایسا نہ کرنا، تم اس پہ ثابت رہنا، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. تم جو نیک کام کر رہے ہو نفلی کام بھی اس پہ جمے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک حدیث میں ہے کہ احب العمل الی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے جو محبوب عمل ہے وہ ہے جس پہ کہ جو کرنے والا ہے وہ مداومت، باقاعدگی اختیار کرے. وَإِن قَلَّ چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. ایک آدمی جو ایک دن 1 سپارہ پڑھے اور اس کے بعد پھر سارا مہینہ چھوڑ دے، اس سے وہ بہتر ہے جو روز 1 صفحہ پڑھے، 2 صفحے پڑھے، لیکن پابندی کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھے. تو آدمی کے جو باقاعدگی کے ساتھ عمل کرنا ہے نا، یہ بہت ہی مدد دیتا ہے. اس کو ضرور اختیار کریں. پھر آپ کا کبھی دل نہیں بھی چاہ رہا، اپنے آپ کو مجبور کریں، نہیں میں نے یہ نیک کام چھوڑنا نہیں. شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے، انسان کا نفس ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو اپنے آپ کو کھلنا نہ چھوڑیں کہ آج نہیں دل چاہ رہا، آج فلاں مجبوری، آج فلاں بہانہ، اس لیے آج چھوڑ دیا، آج نوافل چھوڑ دیے، تلاوت چھوڑ دی.
اپنے آپ کو جمائیں کہ نہیں میں نے یہ کام تو کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. یہ رمضان کا ایک یعنی بڑا سبق ہے جس کی حفاظت کرنی ہے. اس بارے میں ایک ہمیں دعا ملتی ہے، خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد. کہ اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں دین پر ثابت قدمی کا. الثبات علی الامر، الامر معاملہ، یہاں الامر سے مراد دین ہے کہ دین پر ثبات کا سوال کرتا ہوں. والعزیمت علی الرشد، اور رشد ہدایت نیکی، اس پر پکا ارادہ کا سوال کرتا ہوں. تو آدمی جو نیکی یعنی جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے یہ دونوں چیزیں، اس کا نیکی کا کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، تردد کرتا ہوں کر لوں گا ایسا نہ ہو، بلکہ پکا ارادہ ہو، اور دوسرا ہے کہ اس میں ثابت قدمی ہو، آج کیا اور پھر چھوڑ دیا ایسا نہ ہو، بلکہ الثبات فی الامر کہ اللہ سوال کرتا ہوں آپ سے امر پر، دین پر ثابت قدمی. والعزیمت علی الرشد، نیکی پر پکا عزم، پکا ارادہ، اس کا اللہ سوال کرتا ہوں. تو یہ خوبصورت دعا ہمیں یعنی جو ثابت قدمی ہے، ساری زندگی اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اس کے لیے اس میں بھی یہ معاون ہے. آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو کہ معاون ہوتی ہیں ہمیں یعنی رمضان کے بعد نیکی پر جمے رہنے میں، کچھ کا تو اس میں سے ذکر ضمناً ہو گیا. اس کے علاوہ ایک جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ زندگی کی حقیقت پہ غور کرنا کہ ہمیں کسی وقت موت آ سکتی ہے، زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کتاب الرقائق، دل کو پگھلانے والی، دل کو نرم کرنے والی آیات، احادیث، آخرت کی یاد، قبر، برزخ، جہنم، جنت، ان کا جو ذکر ہے، ان سب سے یعنی دین پر جمے رہنے میں مدد ملتی ہے. دوسری بات جو نیک ماحول ہے وہ رمضان میں وہ بھی ایک معاون چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یعنی نیکی کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. تو رمضان کے بعد بھی شعوری طور پہ کوشش کریں کہ ہم نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں. چاہے آپ کی پہلے کوئی اور کمپنی تھی، آپ شعوری طور پہ کوشش کریں کہ ہر ایسا دوست ساتھی جس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے غفلت ہونے لگتی ہے، اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں، یا کوئی نافرمانی کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ہٹ جائیں، اس سے دوستی نہیں کرنی. ان لوگوں سے یعنی ان لوگوں کو پہچان کریں، ان سے دوستی کریں، اٹھے بیٹھیں جو کہ اللہ والے نظر آتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، جو خود نیکی پر جمنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کا بھی جمنا نیکی پر آسان ہو جاتا ہے. اگر ماحول اچھا چھوڑ دیا جائے نا پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے دین پر جمنا. جتنے بھی فساد اور یعنی مختلف برائیاں ایک معاشرے میں آ رہی ہیں، پھر انسان یعنی ایسا ایسا دنیا کی طرف اور دین سے دوری اختیار کرتا جاتا ہے. تو کوشش کریں ہم شعوری طور پہ ایسے دوست بنائیں، ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، اٹھیں بیٹھیں جو کہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہوں. وہ لوگ جو کہ جب دیکھیں کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، کوئی برائی کا کوئی ہمارے میں برائی دیکھیں، ہمیں منع کرنے والے ہوں، سمجھانے والے ہوں، ایسوں کے ساتھ دوستی کریں. ہاں، نفس کو اچھا نہیں لگتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں کوئی ٹوکے، ہمارا محاسبہ کرے. انسان چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن اصل میں اس کی بہتری اسی میں کہ ایسے لوگوں کو دوست بنائے جو اس کا محاسبہ کرنے والے ہوں، اچھے طریقے سے کہ اس کو سمجھانے والے ہوں. نیکی میں پیچھے ہٹ رہا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑنے والے ہوں کہ تم نے فلاں کام، نیکی کا کام دل نہیں چاہ رہا، کوئی بات نہیں، اکٹھے چلتے ہیں، یہ ترغیب دیں. تو وہ ایسے جو نیک دوست ہیں بے شک تھوڑے ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن یہ لازمی چیز ہے. دین پر ثابت قدمی رہنے کے لیے بہت معاون چیز ہے کہ اچھی دوستی جو ہے وہ اختیار کی جائے. اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں جو اسباق ہم نے حاصل کیے ہیں ان کو سارا سال ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کا جو سبق اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ رمضان کا اصلی جو بڑا مقصد ہے وہ صرف رمضان میں تو تقوی اختیار کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، انسان کو متقی بنا دینا تاکہ وہ ساری زندگی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اس لیے یہ مقصد ہے. تو اس کو ہم یاد رکھیں گے.
رمضان سے جو ہم نے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے ہم نے کیا ہو، تقویٰ کا مقصد، اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے، اس کو اگلے دن نہیں ختم نہیں کر دینا۔ اللہ کے حرام کردہ چیز جو بھی، چاہے ہمارا دل چاہ رہا ہے، دنیا کا مفاد اس میں نظر آ رہا ہو، اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ اصل میں دنیا کا نقصان ہی، حرام کام کریں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، چاہے فائدہ ہمیں نظر بھی آتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے جو اچھے ثمرات رمضان میں ہم نے سمیٹے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، نیکیوں پر ثابت قدمی ہمیں عطا فرمائے، یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کرے۔ رمضان مبارک میں ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، اور جو بھی ہم نے حقیقی کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے گھروں کو دیندار بنا دے۔ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر اے اللہ بہت سے عذاب مسلط ہو چکے ہیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، پورے اجتماعی طور پہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹا دے، اپنا سچا بندہ ہمیں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے والا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے۔ ہمیں جو دینی محفلیں مجلسیں ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل خانہ پہ اللہ خاص اپنی رحمت نازل فرما، ان کے عمر برکتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔